حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، وہ تھی بڑی خوبصورت، بڑی شاعرہ، عاقلہ، ایسی محبت آئی کہ جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا بیٹا ایسا نہ کر، محبت غالب آئی، سمجھ نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طلاق دے دو، حکم کا طلاق دے دیا۔ اب ہر ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باپ کہہ رہا ہے جو دین کو سمجھتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طلاق دو، تو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد بڑے غمگین پریشان ہو گئے اور شعر کہنے لگے، اے عاتقہ میں تجھ کو نہیں بھول سکتا جب تک سورج چمکتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا تو ترس آیا، فرما جاؤ دوبارہ شادی کر لو۔ وہ ہماری طرح وہ نہیں تھے کہ ایک دم 3 طلاقیں دے دے، ایک طلاق دی تھی دوبارہ رجوع کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر گھر میں نہیں بیٹھے۔ اللہ کے راستے میں جسم میں ایک تیر لگا، وہی تیر موت کا ذریعہ بنا۔ وہ بھی 30 سال کی عمر میں جوان شہزادے کی لاش عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شعر پڑھتی ہیں، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کوئی راحت نہیں دیکھے گا، میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا، میرے جسم سے کبھی غبار جدا نہیں ہوگا، میں قربان اس جوان پر جو اللہ کے راہ میں مرا، مٹا، آگے ہی بڑھا، موت کو گلے لگایا، پیچھے لوٹ کر نہیں آیا۔ جب تک زمانہ قائم ہے، جب تک بلبلیں درختوں پر بیٹھ کر نغمے گا رہی ہیں، جب تک رات کے پیچھے دن کے پیچھے رات چل رہی ہے، اے عبداللہ تیری یاد بھی میرے سینے میں ہمیشہ ناسور کی طرح رستے رہے گی۔ یہ ایسے گھر اجڑے اور اسلام یہاں تک پہنچا۔ ہاں آج بازار آباد ہوئے، اسلام اجڑ گیا۔ میں آپ کو تبلیغ کی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ ختم نبوت کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ ہے، میں نہیں ذمہ لگا رہا ہوں، یہ ذمہ تو اللہ پاک نے لگایا ہے، یہ اللہ پاک نے ہمارے ذمے میں لگایا ہے۔ ایک ایک کے ذمے ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک کا پیغام، اس کلمے کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ جان لگ جائے، مال لگ جائے، وقت لگ جائے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق